منگنی کے بعد عید اور دیگر موقعوں پر لڑکی کو لڑکے والوں کے گھر کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کیسے ہیں؟ یہ منگنی ہی نہیں ہے اسلام میں، تو منگنی کے بعد تحفے کہاں سے ہو گئے؟ خطبہ کا لفظ ہے عربی میں، اور حدیث میں بھی خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا. بھائی آپ کو کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کیا، سنت استخارہ، اس میں نکلے گا کچھ بھی نہیں، اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی. اللہ مقدر کر دے اگر یہ بہتر ہے تو بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی، اور کرنا کیا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کر لینا ہے. جیسے میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا، جہاں میں نے پیغام بھیجا، استخارہ بھی احتیاطاً کر لیا، اور دل میں یہ تھا کہ کرنا تو ہے یہیں پہ. کرنی کہاں ہے؟ یہیں کرنی ہے، چاہے استخارے میں نو آئے یا استخارے میں یس آئے. وجہ اس کی ہے کہ استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا، اگر کچھ نکلا تو آپ کا اپنا دماغی تخیل ہے. استخارہ اللہ سے مدد لینے کا نام ہے کہ اللہ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو ویسے ہی ہٹا دے بس اس کو. تو یہ ہمارے نبی نے کتنے نکاح کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں. جب مدین گئے تو جن بچیوں کی خدمت کی آپ نے، لڑکیوں کی خدمت کی، ان کے والد نے بلایا، اسی مجلس میں کہا کہ ان میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اعلیٰ ان تأجرنی 8 حجج، آپ 8 سال بکریاں چلائیں. ہمیں تو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کمرے میں جا کے استخارہ نکالا انہوں نے اور 6 مہینے استخارہ نکالتے رہے. فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک، قبول ہے. ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ قبول ہے. تو منگنی اسلام میں نہیں ہے. نکاح کا پیغام بھیجیں، پہلے سوچ لیں، استخارہ بھی کر لیں، مشورہ بھی کر لیں، پیغام بھیجیں، اور سامنے والے یا تو ہاں کریں یا نہ کریں، وہ بھی سوچ لیں. سوچنے کے بعد نہ کرنا ہے نہ، ہاں کرنے کا مطلب ہے آؤ نکاح پڑھو. ہاں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چلو بھائی ہماری طرف سے قبول ہے تو اب یہ تمہاری امانت ہے. رخصتی میں تاخیر ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، نکاح میں تاخیر بولو نہیں ہونی چاہیے. رخصتی میں اگر ہے تو بھائی ابھی کوئی مسئلہ ہے نہیں رخصتی کر پا رہے، نکاح تو پھر جو مرضی تحفے تحائف بھیجتے رہیں تو منگیتر کچھ بھی نہیں لگتی. سمجھتے ہو؟ اس کو تحفے اور گفٹ بھیج کے فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور منگنیوں میں ٹوٹنے کا ریشو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی دوران ادھر ادھر بھی سیٹنگ اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے. منگنی ہے نا، اس کے کوئی شرعی عقد تو ہے نہیں ہے. کیا قرآن کو اردو میں پڑھنے تاکہ سمجھا جا سکے، کیا اس طرح پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ ملتا ہے، لیکن جو اصل ثواب عربی میں پڑھنے سے ملتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے جو عربی میں ہے، وہ انگلش یا اردو میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے. فرمایا نبی نے مثال دی ہے حروف مقطعات کی، جن کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن بغیر مطلب کے سمجھے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں، 3 کلموں پر مشتمل ایک لفظ، ایک کلمہ پڑھنے سے. تو الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں. تو یہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے، تو سمجھ کے بھی پڑھو اور بغیر سمجھے بھی پڑھو. آپ جو مطالعہ کرتے ہیں نا قرآن کا، اس پہ تلاوت کا ثواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تفسیر سمجھنے کا ثواب مل جاتا ہے، تو تلاوت کا ثواب جب ہی ملتا ہے. اچھا، میری تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز جو ہمارا چینل ہے، تو اس پہ جا کے وہ لیکچر سنیں شروع سے، اس سے قرآن انشاءاللہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا. تو تفسیر بھی پڑھا کریں، تلاوت بھی کیا کریں. پیر کسے کہتے ہیں، یعنی پیر میں کون سی خوبی ہونی چاہیے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھ پہ 2 طرح کی بیعت ہوتی تھی. ایک جہاد کی بیعت ہوتی تھی، ایک اصلاح کی بیعت ہوتی تھی. جہاد کی بیعت کا بھی قرآن میں ذکر، اور ایک اعمال کی بیعت. اعمال کی بیعت کیا؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب آپ کے ہاتھ پہ مومن عورتیں آ کے بیعت کریں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اعمال پہ بیعت ہو رہی ہے. نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی، لا یسرقنا چوری نہیں کریں گی، لا یزنینا زنا نہیں کریں گی، ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، کسی شرعی حکم میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی. فبایعہن، تو آپ ان کو بیعت کر لیا کریں. تو صحابہ کس سے ہاتھ پہ بیعت ہوتے تھے؟ بولیں نبی کے ہاتھ پہ.
یہ بیعت جہاد کی بھی ہوتی تھی اور اعمال کی بھی ہوتی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو جہاد اور خلافت والی بیعت تو باقی رہی, اعمال والی بیعت کو وقتی طور پہ ختم کر دیا گیا, کیونکہ جو مشائخ تھے اگر وہ نبی کے نائب بن کے لوگوں کو بیعت کرتے تو خطرہ تھا بغاوت نہ ہو جائے, کیونکہ خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی تھی اور اس وقت بغاوتوں کے خطرے بہت تھے, اسلامی حکومت پوری طرح اسٹیبل نہیں ہوئی تھی, تو اس میں خطرہ تھا کہ بھئی بیعت کر رہا ہے ایسا نہ ہو کل خلافت کا اعلان کر دے. تو لیکن جب اسلامی حکومتیں مضبوط ہو گئیں, یہ خطرہ ختم ہو گیا, تو علماء نے اسی بیعت کے عمل کو دوبارہ زندہ کیا کہ لوگوں سے جہاد پہ یا خلافت پہ بیعت لینا خلیفہ کا کام ہے, حاکم وقت کا کام. وہ علماء نہیں کریں گے, وہ کون کرے گا؟ حاکم وقت, اس کے ہاتھ پہ بیعت. لیکن اصلاح کی بیعت کون کرے گا؟ بزرگان دین اور علماء کرام. تو یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے, اب تک امت میں زندہ ہے کہ علماء پھر وہ اجازت دیتے تھے کہ ہمارے بعد اس کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہو, ان کو لگتا تھا کہ یہ نیک ہے تو یہ اصلاح بھی کر سکتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ. تو یہ سلسلہ, اس میں فراڈی بھی بہت آئے, 2 نمبر پیر بھی بہت آئے اس میں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی غلط ہو گئے. تو یہ سلسلہ اب تک ہے. میں بیعت تھا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے, اگر میں ان سے بیعت نہ ہوتا تو جو ٹوٹی پھوٹی خدمت اللہ دین کی مجھ سے لے رہا ہے یہ ایک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, خود بھی گمراہ ہوتا, آپ کو بھی گمراہ کر دیتا میں. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب بیعت تھے مولانا عبد الغنی پھول پوری سے, وہ بیعت تھے مولانا شرف علی تھانوی سے, یہ سلسلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ہوتا 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 بہت پیچھے تک جاتا ہے یہ. تو یہ اس وقت وہاں تک جاتا ہے جب مشائخ نے اس بیعت کے عمل کو زندہ کیا تھا. تو اس کے فائدے بہت ہیں, لیکن بیعت ہونا کس سے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. نمبر 1, اسے پہلے بزرگ سے خلافت ملی ہو, اجازت بیعت ملی ہو. اپنے بارے میں خود نہ کہتا ہو کہ میں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو میں, بلکہ اس کو پہلے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے مشائخ کا, ان میں سے کسی سلسلے سے اجازت ملی ہو, یعنی انہوں نے اس پر اعتماد کیا ہو. ایک بات. نمبر 2, اس توحید پرستو مشرک بولو نا. آج کتنے ہمارے پیر کو غیب کا علم ہے, ہمارے پیر کو سب پتہ چل جاتا ہے, پیر کے باپ کو بھی کچھ نہیں پتہ چلتا. پیر بھی میرے اور آپ کی طرح کا انسان ہے, بشر ہے. مشرکین نبی سے آ کے کہتے تھے آپ چشمہ جاری کریں, آپ یہ کریں. آپ نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں؟ میں بشر ہوں, میں انسان ہوں. تو انسان تھوڑی یہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ کہتے تھے غیب کی باتیں بتائیں. آپ نے فرمایا اگر لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر, مجھے غیب کا پتہ ہوتا مجھے تو کوئی مصیبت ہی نہ پہنچتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیر کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی ہوائی آسمانی مخلوق نہیں ہوتا, وہ میری اور آپ کی طرح کا کیا ہوتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, منہ سے پھوٹتے کیوں نہیں؟ انسان ہوتا ہے, بشر ہوتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا بیچارے کو. کب کیا ہوگا, مرے گا کب, زندہ کب ہوگا, کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, اخبار پڑھے گا تو پتا چل جائے گا, اخبار نہیں پڑھے گا تو پتا نہیں چلے گا. تو لوگ پیر کو سمجھتے ہیں کوئی اور ہی مخلوق ہے, وہیں سے معلومات لے کے پارسل ہو رہی ہیں. یہاں کوئی مخلوق نہیں عجیب سی, میرے اور آپ کی طرح کا ایک سادہ سا انسان ہے